جو علی کو نہ مانے اس کی توحید کچھ اور ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ ولایت کی وجہ سے کس توحید اور نبوت کو مانتے ہیں اس کا فیصلہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات وہ پتہ نہیں، اب اس پہ ایک گفتگو چاہیے کم از کم. یعنی میں عرض کرنے لگا ہوں، میں کسی پہ اس وقت طنز نہیں کر رہا، کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک حقیقت ہے جو کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلمان توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، بے شک. لیکن کتاب البخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں؟ آپ کی توحید وہ نہیں ہے کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. آپ کی توحید یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے ولایت کی وجہ سے. ہاں یہ فرق ہے ولایت کی وجہ سے. آپ جس توحید کو مان رہے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ہم اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت کر سکیں. ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حق المجتہدون، نعمت گننے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. آپ جس ولایت کو مان رہے ہیں اس ولایت سے جب آپ توحید تک پہنچ رہے ہیں، بات واضح. اس لیے اسی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ کیوں کہا تھا؟ کہ اگر یہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچائے، یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیے. تبلیغ کا لفظ پورے قرآن میں علی کی ولایت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. جنہیں شوق ہے کہ تبلیغی مجلس پڑھیں اور سنیں، انہیں چاہیے کہ از اول تاخر علی کی ولایت کو پڑھیں. اور جو حقیقی تبلیغی جماعت ہوگی، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے، جو قرآنی تبلیغی جماعت ہوگی وہ علی 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 کر رہی ہوگی. اس لیے کہ تبلیغ کا لفظ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کا مصدر تبلیغ، آپ تبلیغ فرما دیجئے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ یہ پہنچائیں گے تو توحید اپنی ٹرو اسپرٹ میں باقی ہے، نبوت اپنی روح کے ساتھ باقی ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. ہائے 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 ہائے، یا میں کیا کہوں. اب غدیر چوک پر منظر بڑا عجیب تھا. لا الہ الا اللہ تھا بانی محفل. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ تھا بانی محفل، محمد الرسول اللہ خطیب محفل، علی ولی اللہ عنوان محفل. اب آج ہم غدیر تو سنانے آئے نہیں آپ کی خدمت میں، ورنہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. فقط اتنا اشارہ کر دوں کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولادت کا منظر تھا نا، وہ غدیر میں ریپیٹ ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی جوف کعبہ میں آئے. تو اب میں جملہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے تھے. کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی. اور اس وقت لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لائے. مجھے نہیں معلوم کون کسے امام مانتا ہے، وہ مانتا رہے. میں تو اسے مانتا ہوں جس نے مصطفیٰ کی گود میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے تو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. کہا علی آپ قرآن کی تلاوت فرمائیے. علی ابن ابی طالب نے امیر المومنین ہے تو سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا،
قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اگر کوئی یہ پوچھے میرے مسلمان بھائیوں میں سے کہ یہ آپ نے عجب کام کیا, علی کو حد سے بڑھا دیا, علی کو مصطفیٰ سے بڑھا دیا. بھائی مصطفیٰ نے تو ولادت کے وقت قرآن پڑھا نہیں تھا, آپ کہتے ہیں علی نے پڑھ لیا تھا, تو بنتا ہی علی کا تھا, بنتا ہی علی کا تھا. اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھائی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو, محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اتنا اہتمام تھا غدیر کے لیے. اس لیے کہ غدیر کی وجہ سے توحید محفوظ ہے. آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. آج غدیر تو پڑھنا نہیں ہے, لیکن اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا. اس لیے کہ اگر غدیر نہ ہو تو دین ختم ہو جائے, اور فاطمہ نہ ہو تو غدیر بھی ختم ہو جائے. جی, اولی شہید راہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام, بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, غدیر کو بچایا ہے سیدہ کونین کی شہادت نے, اس اعلان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. واضح ہو رہا ہے؟ تو اگر یہ نہ, اس خاطر ہے کہ حضور نے پورا اہتمام کیا کہ یہ ولایت پہنچے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اونٹوں کے پالان کا جو ممبر ہے بڑا انیوزول ممبر ہے جس پر حضور نے خطبہ دیا ہے. یوزولی اگر کسی صحرا میں خطبہ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو طویل القامت جو لوگ ہوتے تھے ان کے کندھے پر بلند ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا. اور یقین جانیے گا کہ حضور کے اس قافلے میں لمبے قد والوں کی کمی نہیں تھی, لیکن حضور نے اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا. اب یہ جملہ جس تک پہنچا وہ پہنچا, اور اس کے بعد گفتگو فرمائی, اور اس کے بعد اس ممبر کو توڑوا دیا. یہ حضور نے, اللہ جانے ان کے ایک ایک عمل میں کیا مصلحت تھی. مجھے تو آگے بڑھنا تھا, درمیان میں یہ فقرہ زبان پر آ گیا ہے. بلا تشبیہ فقط ایک مثال دے رہا ہوں. میں اپنے محترم طالب موسوی بھائی سے, مظہر موسوی بھائی سے یہ کہوں کہ ممبر تو یہاں موجود ہے, لیکن ایسا کیجئے ایک فریج لے آئیے یہاں پر. مثال سن لیجئے گا تاکہ محسوس کر سکیں. تو آج اس پر اگر تقریر ہو جائے بیٹھ کے تو کہیں گے قبلہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. شاید میری مصلحت میں یہ ہو کہ میں کوئی ایسی اہم بات کہنے لگا ہوں کہ جب یہ بچہ گھر میں جائے گا نا اور فریج دیکھے گا تو اپنی والدہ سے ضرور یہ کہے گا کہ اماں جی کل تو مولانا نے اس پہ بیٹھ کے تقریر کی تھی, عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب کوئی علی کے مقابلے پر آئے, پتہ نہیں میں کتنے بات پہنچا پا رہا ہوں, اسے اونٹ دیکھ کر علی کی ولایت تو یاد آتی رہے. ہاں کہ غدیر میں اس ولایت کا اعلان ہوا تھا, اس لیے حضور نے خاص الخاص اہتمام کیا. اور پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ منصوبہ الہی اسے ایگزیکیوٹ کیا سرکار ختمی مرتبت نے. اب میں کیا کہوں, پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں, پورا ہو گیا ارادہ, پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بھئی مولائیوں کو مل گیا مولا, اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. وجہ بتا رہا ہوں, اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. بھئی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. ایک منٹ, نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. اب میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں یہاں سے جو کہہ رہا ہوں, باقی آپ کی سماعتوں پر اور آپ کی سوچ پر. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں, اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھئی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں.
کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا۔ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ آپ کہتے جائیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا پھر یہاں سے۔ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ۔ آپ کی حیدر حیدر کی صدائی سننا چاہتا ہوں میں۔ نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔